أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین. آج کا موضوع ہے طیب رزق. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 81. کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ھویٰ. تم ہماری دی ہوئی پاکیزہ روزی کھاؤ اور اس میں حد سے آگے نہ بڑھو، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب نازل ہو جائے وہ یقیناً تباہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلا کر ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہوئے من و سلوہ نازل فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ جو اللہ نے پاکیزہ رزق تم کو عطا کیا ہے وہ کھاؤ پیو، لیکن حد سے تجاوز نہ کرنا. اگر تم حد سے تجاوز کرو گے تو اللہ کے غضب سے ہلاک کر دیے جاؤ گے. اللہ نے ان کو جسمانی غذا بھی دی اور روحانی غذا بھی. کھانے پینے سے، دنیا استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ خفا نہیں ہوتا. اصل چیز ہے ولا تطغوا، کھا پی کر نافرمانی نہ کی جائے. جس پر اللہ کا غضب اترا وہ تو برباد ہو گیا. فرعون اپنے مال و دولت جاہ کی وجہ سے برباد نہیں ہوا، بلکہ سرکشی، نافرمانی اور تکبر کی وجہ سے غرق کر دیا گیا. یہی بنی اسرائیل کو بتایا جا رہا ہے. اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی طیب غذا نہیں کھاتا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا فی غیر اسراف ولا مخیلہ. کھاؤ پیو پہنو اور صدقہ کرو، لیکن اسراف نہ کرو اور نہ تکبر کرو. بخاری. کیا کھانے پینے کا انسان کے مزاج پر اثر ہوتا ہے؟ طیب کا کیا مطلب ہے؟ طیب کھانے میں کیا آتا ہے؟ کیا کھانا عبادت ہے؟ کھانے میں کیا حلال حرام کی پرواہ کی جائے؟ کیا چیزوں کو خود سے حلال حرام کر سکتے ہیں؟ طیب کھانے کے کیا فوائد ہیں؟ حرام کھانے کے کیا نقصانات ہیں؟ کیا تمام رسولوں کو طیب کا حکم دیا گیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور سلف صالحین بھی حلال اور طیب کا کیا خیال رکھتے تھے؟ غیر مسلم کا کھانا کھایا جا سکتا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں جائزہ لیتے ہیں. کھانا انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے. انسان کو پیدا ہونے سے لے کر موت تک اپنی جسمانی ضرورت پوری کرنے کے لیے غذا کی ضرورت پڑتی ہے. ہمارا دین کامل دین ہے جس میں صرف نماز روزہ ادا کرنے کے طریقے نہیں بتائے گئے، بلکہ روزمرہ زندگی کی ضروریات کو احسن طریقے سے پورا کرنے کے لیے بھی بہترین رہنمائی دی گئی ہے. کیا کھانا پینا انسان کے مزاج پر اثر انداز ہوتا ہے؟ جی ہاں، اس لیے انسان کو حلال اور طیب کھانے کے بارے میں حکم دیا گیا. طیب کا کیا مطلب ہے؟ طیب کا ایک معنی پاک ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر کوئی ناپاکی اور خباثت اور گندگی نہ ہو، گلا سڑا نہ ہو. اسی طرح طیب کا معنی یہ ہے کہ وہ کھاتے وقت انسان کے اوپر ناگوار نہ ہو، یعنی انسان خوش دلی سے کھائے. ہنیم مریا ہو کر کھائے، یعنی مزے سے کھائے اور خوشگوار سمجھ کر کھائے. طیب کھانے میں کیا آتا ہے؟ طیب میں وہ چیزیں آتی ہیں جو انسان کے حواس کو لذیذ لگتی ہیں. ان کے رنگ، ذائقہ اور خوشبو اچھا ہوتا ہے، نفس کے لیے خوشگوار ہوتا ہے. ایسا کھانا جو دنیا میں لذیذ ہو لیکن اگر حرام ذریعے سے کمایا گیا ہو تو وہ آخرت میں طیب نہیں ہوگا. کیا کھانا عبادت ہے؟ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. انسان اپنی روزمرہ زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق بسر کرتا ہے تو اس کے لیے عین عبادت ہی شمار ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے. کھانے میں کیا حلال اور حرام کی پرواہ کی جائے؟ المائدہ 88 میں فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ.
کھانے کی 2 شرائط سامنے آتی ہیں، حلال ہو، طیب ہو، یعنی پاکیزہ کمائی سے ہو۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں اصحاب کہف کی کہانی ملتی ہے، جس میں چند نوجوان مومن تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کے دین کو چھوڑ کر ایک غار کی طرف پناہ لی۔ 300 سے زائد سال تک سوئے رہے۔ اس کے بعد جب اللہ نے ان کو اٹھایا تو اٹھ کر ان میں سے ایک نے کہا، کرنسی لے جاؤ اور جا کر کھانا لاؤ، اور کھانا بھی وہ ہو فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، ایسا کھانا لاؤ جو حلال اور طیب ہو۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور چاہیے کہ اس معاملے میں باریک بینی سے کام لے، یعنی حرام چیز نہ ہو، نقصان دینے والی چیز نہ ہو۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی میں ہے، میں نے اپنے بندوں کو جو مال دیا ہے وہ ان کے لیے حلال بھی کر دیا ہے، اور میں نے اپنے بندوں کو توحید پر پیدا کیا، پھر شیطان ان کے پاس آ کر انہیں ان کے دین سے دور ہٹا دیتا ہے اور میری حلال کردہ چیزیں ان پر حرام کر دیتا ہے۔ مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح حلال اور حرام کی فکر چھوڑنا قرب قیامت کی نشانی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا جب آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ حلال یا حرام کس ذریعے سے اس نے مال کمایا، کہاں سے حاصل کیا۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 168 میں فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو، زمین میں جو کچھ ہے اس میں سے حلال پاکیزہ کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حلال، پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے۔ قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث، المائدہ 100۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ ناپاک کی کثرت آپ کو حیرانی میں ڈال دے۔ آدم اور حوا علیہ السلام کا پہلا امتحان بھی کھانے کے راستے سے ہوا۔ اللہ نے جس طرف سے کھانے سے روکا تھا، شیطان نے بہلا پھسلا کر اسی کا پھل کھلا دیا۔ کیا ہم چیزوں کو خود سے حلال حرام کر سکتے ہیں؟ المائدہ 87 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، وہ پاکیزہ چیزیں حرام مت ٹھہراؤ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں حلال اور پاکیزہ کھاؤ، یعنی ضرور کھاؤ مگر کھانے میں اتنے مشغول نہ ہو جاؤ کہ نماز ہی چلی جائے یا تمہارا وضو ہی برقرار نہ رہے، اوور انڈلجنس نہ ہو۔ طیب کھانے کے کیا فوائد ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پاک چیزیں کھانے کا حکم دیا ہے۔ البقرہ 172 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو، ہم نے جو تم کو پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ رزق کی پاکیزگی دنیا کی قیمتی ترین متاع ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں 4 خصائل پائے جاتے ہوں تو تمہیں دنیا کی کسی فائدے سے محرومی کا دکھ نہ ہوگا: امانت کی حفاظت، سچی بات، حسن فطرت، رزق کی پاک دامنی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ حلال طیب کے بعد حرام خبیث ہی ہے۔ اسی طرح پاکیزہ چیزیں پاکیزہ لوگ پسند کرتے ہیں۔ پاک انسان پاکیزہ چیز سے راضی ہوتا ہے، اسے پاکیزہ چیز سے ہی سکون ملتا ہے۔ اس کے اخلاق بھی بہت پاکیزہ اور عمدہ ہوتے ہیں، زبان بھی اچھی ہوتی ہے، وہ گالی گلوچ نہیں کرتا۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مومن کی مثال شہد کی مکھی کی مانند ہے جو پاکیزہ چیز کھاتی ہے اور پاکیزہ رس خارج کرتی ہے، اور جس پھول یا پتی پر بیٹھتی ہے وہ نہ تو ٹوٹتا ہے نہ خراب ہوتا ہے۔ مسند احمد۔ تو تقویٰ اس چیز کا نام نہیں کہ میں چیریز ہی نہیں کھاؤں گی، اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو ضرور کھائیں اور نوکروں کو بھی کھلائیں۔ اللہ نے یہ زمین پر دسترخوان ہمارے لیے ہی سجایا ہے، ضرورت اپنی فوڈ ہیبٹس کو چیک کرنے کی ہے۔ نفس کی خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرنا بھی عبادت ہے۔ الاعراف 31 میں فرمایا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اچھا کھا کر دل خوش ہوتا ہے، انسان پلیجر محسوس کرتا ہے۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک مال ہی قبول فرماتا ہے۔ سیدنا مقدام بن معد یکرب بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا،
آدمی پیٹ سے بڑھ کر برا کوئی بھی برتن نہیں بھرتا۔ ابن آدم کے لیے اتنے لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا رکھیں، اور اگر ضروری ہو جائے تو پیٹ کا ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پینے کے لیے اور ایک حصہ سانس کے لیے رکھے۔ سنن ترمذی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ بخاری۔ نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے اور حرام کے درمیان کسی حلال چیز کو آڑ بنائے رکھو، جس نے ایسا کیا وہ اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کرے گا۔ اسی طرح نیک اعمال میں مدد ملتی ہے، انسان کو نیکی کی توفیق ملتی ہے۔ حلال کھانا عمل صالح کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یحییٰ ابن معاذ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اطاعت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور اس کی چابی دعا ہے، اور حلال کے لقمے اس کے دندان ہیں۔ عمل پاکیزہ ہوتا ہے۔ ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ عمل 5 خصلتوں کی وجہ سے مکمل ہوتا ہے: اللہ پر ایمان لانا، حق کو پہچاننا اور اس کی رضا کے لیے خالص عمل کرنا، اور سنت کے مطابق عمل کرنا۔ دل نرم ہوتے ہیں۔ امام احمد سے کسی نے پوچھا کہ دل کس طرح نرم ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا، حلال کھانے سے۔ حلال کھانا دلوں کو منور کرتا ہے، دنیا میں سعادت اور آخرت میں کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے۔ گفتگو اور افعال میں حلاوت کا سبب ہے۔ ایسے شخص کی زبان میٹھی ہوتی ہے، اس کی اولاد میں برکت ہوتی ہے۔ حرام کھانے کے کیا نقصانات ہیں؟ کبیرہ گناہ ہے۔ حرام کھانے سے انسان کی مروت ختم ہو جاتی ہے، انسان کی عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ حرام کھانا دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتا ہے۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص دور سے سفر کر کے آتا ہے اور وہ اپنے بکھرے بالوں اور غبار آلود چہرے کے ساتھ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اے رب اے رب کہہ کر دعا مانگنے لگتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا پینا اور لباس حرام کا ہے اور حرام سے ہی اس کی پرورش ہوئی تھی۔ بھلا ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ حرام کھانے سے انسان کو عبادت کی توفیق نہیں ملتی۔ حرام کھانے سے انسان کو عبادت کی توفیق نہیں ملتی۔ سہل رحمہ اللہ حرام کھانے والے کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے اعضاء ضرور نافرمانی کریں، اور جو حلال کھائے گا اس کے اعضاء اللہ کی اطاعت کریں گے۔ حرام کھانے سے دل کی حالت بدل جاتی ہے۔ ایک بھی حرام لقمہ کھانے سے جہنم کا کھانا کھانا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک بھی حرام لقمہ کھایا تو بے شک اللہ اسے اتنا ہی جہنم کا لقمہ کھلائے گا۔ کیا تمام رسولوں کو طیب کا حکم دیا گیا؟ سورۃ المومنون 51 میں فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے رسولو، تم پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، بے شک میں جانتا ہوں جو تم کرتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور سلف صالحین بھی حلال اور طیب کا خیال رکھتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ، حرام سے بچاتے ہوئے اپنے حلال کے ذریعے میری کفایت فرما، اور آپ اپنے فضل سے دوسروں سے مجھے بے نیاز فرما دیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اگر کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے نے ایک دن میں 2 مرتبہ کھانا کھایا تو ضرور اس میں سے ایک وقت صرف کھجوریں ہوتی تھیں۔ بخاری۔ غیر مسلم کا کھانا کیا کھایا جا سکتا ہے؟ المائدہ 49 میں فرمایا، الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم۔ آج تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ ان لوگوں کا کھانا جنہیں کتاب دی گئی تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ کھانا ان کا حلال ہو اور اسی طرح ان کا ذبیحہ کھایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں طیب رزق عطا فرمائے اور حلال روزی عنایت فرمائے۔ آج کا ذکر سیدنا ابو موسیٰ اشعری رحمہ اللہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تجھے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ میں نے کہا، ضرور بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، وہ کلمہ یہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کسی کے پاس زور اور طاقت نہیں۔ متفق علیہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔